ہاسٹل کے روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھا اس شیطان پر پڑی تھی جو مزے سے اس کے بیڈ پر لیٹا ان تینوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماجبین نے تیکھی نظروں سے گھورا۔ تمہاری یاد آ رہی تھی جولیٹ، الیکس آنکھ مارتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر وہ تینوں اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اوئے رومیو، سیدھی طرح سے یہاں سے نکلو ورنہ اٹھا کر باہر پھینکوں گی۔ وہ غصے سے گھوٹتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایم جے ریلیکس، آج اس کا برتھ ڈے ہے تو ہم سب ریسٹورنٹ جا رہے ہیں سیلیبریٹ کرنے، اور تم بھی، اس لیے انکار نہیں چلے گا۔ کیلن نے اسے منہ کھولتے دیکھ پہلے ہی دو ٹوک لہجے میں حکم سنایا۔ کیا صرف ہم ہوں گے؟ وہ منہ بسوڑ کر پوچھنے لگے۔ نہیں، مائیکل اور کلارک بھی ہیں۔ جواب الیکس کی طرف سے آیا۔ پھر تو میں بالکل ہی نہیں جا رہی، ماجبین نے غصے سے الیکس کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے دانت اندر ہی نہیں جا رہے تھے۔ یار وہ ہمیں کھا نہیں جائے گا، اور ہم تین بھی تو ہیں نا۔ زارا اسے سمجھاتی ہوئی بولی۔ ریلیکس چڑیل، میرے ہوتے ہوئے بے فکر رہو، الیکس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تم ہو اسی بات کی تو فکر ہے، ماجبین کہہ کر غصے سے پیر پر رکھتی باتھ روم میں چلی گئی، جبکہ وہ تینوں الیکس کو دیکھ کر ہنستی۔ تم سب کی سب چڑیل ہو، وہ دان پیس کر کہتا اٹھ کر روم سے باہر نکل گیا۔ وہ سب ٹیبل کے گرد بیٹھے ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول تھے۔ ریسٹورنٹ کے خوشگوار ماحول نے ماجبین کے موڈ کو بھی ٹھیک کر دیا تھا۔ ٹخنوں تک آتی وائٹ فراک پہنے، بوڑھے گنگرالے بالوں کا جوڑا بنائے اسے گلاب کے پھول سے سجا رکھا تھا۔ ریڈ کلر کا اسکارف مفلر کی طرح گلے میں ڈالے وہ توجہ سے الیکس کو سن رہی تھی کہ الیکس بول اٹھا، اے حسین چڑیل، میرا گفٹ بھی لائی ہو یا منہ اٹھا کر صرف کھانے آ گئی؟ الیکس کی بات پر ماجبین نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ تمہیں آخر سکون کیوں نہیں؟ جب تک بکواس نہ کر لو سکون سے نہیں بیٹھتے۔ گفٹ؟ ماجبین کی بات کا اثر لیے بغیر وہ ڈٹھائی سے بولا۔ غصے سے گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ الیکس نے دان دکھاتے ہوئے بغیر کسی شکریہ کے گفٹ تھام لیا۔ ایم جے وہ دیکھو۔ ایلف نے ماجبین کی توجہ دائیں جانب ٹیبل کی طرف کڑوائی۔ اف اللہ، ایک تو جہاں جاؤ یہ ٹکرا جاتے ہیں۔ ماجبین منہ بنا کر بولی۔ اس کی بربراہٹ پر مائیکل اور کلارک بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ سوالیہ نظریں ماجبین کی طرف اٹھی۔ کچھ نہیں، اور الیکس سے تمہارا کیک کب تک آئے گا؟ وہ ان دونوں کو کہہ کر آخر میں الیکس سے مخاطب ہوئی۔ میں لے کر آتا ہوں، الیکس کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ زارا اور ایلف کی نظریں اس ٹیبل پر ہی مرکوز تھی جہاں اسامہ اور رمیسا آرام سے بیٹھے ڈنر کرنے میں لگے تھے۔ تم دونوں کیا دیکھ رہی ہو وہاں؟ کیلن ان دونوں کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز پر مائیکل اور کلارک بھی اس طرف دیکھنے لگے تھے۔ یہ تو بزنس مین اسامہ شاہ ہے نا؟ کیلن اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، اپنی منگیتر کے ساتھ آیا ہے۔ ہر جگہ دونوں ساتھ ہی پائے جاتے ہیں۔ مائیکل کی بات پر زارا اور ایلف نے فوراً ماجبین کی طرف دیکھا جو پرسکون سی بیٹھی اس کی بات سن رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیلن حیران ہوئی۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ اس کی منگنی میں گیا تھا۔ میرے فادر کے ساتھ بزنس کی وجہ سے جان پہچان ہے، اور تم بھی جانتے ہو۔ اب کے کیلن کا رخ کلارک کی طرف ہوا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ ان کی منگنی کی خبر میڈیا پر نہیں چلی، اس لیے شاید وہی لوگ اس منگنی کے بارے میں جانتے ہیں جو وہاں موجود تھے۔ کلارک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اتنے میں الیکس ویٹر کے ہمراہ ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ویٹر نے کیک ٹرے سے اٹھا کر ٹیبل پر رکھا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی مائیکل نے وہاں بیٹھے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہائی گائز، آپ سب سے گزارش ہے، آج ہمارے دوست الیکس کا برتھ ڈے ہے جسے آج ہم یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔
اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ سب بھی ہماری اس خوشی میں شریک ہو۔ مائیکل کی بات پر وہاں موجود تمام افراد نے تالیاں بجا کر ایلیکس کو مبارکباد دی جو اس نے مسکرا کر وصول کی تھی۔ چل اب کیک بھی کاٹ، کیا صرف دانت نکالتا رہے گا؟ کلارک اس کی طرف چھری بڑھاتا ہوا بولا۔ ایلیکس نے چھری تھام کر کیک کاٹا جس پر ایک بار پھر تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ سب کو کیک کھلا کر وہ آخر میں ماجبین کی طرف بڑھا۔ چڑیل صرف کیک کھانا، میرا ہاتھ مت کھا جانا۔ وہ ماجبین کی طرف کیک کا پیس بڑھاتا ہوا بولا، مگر جیسے ہی ماجبین نے کیک کھانے کے لیے منہ کھولا ایلیکس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ دیکھو ایلیکس، کھلانا ہے تو ٹھیک ہے، کھلاؤ، تماشا مت کرو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ان دونوں کی نوک چوک دیکھ کر سب ہنسنے لگے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ لو۔ اور اس بار واقعی ایلیکس نے اسی شرافت سے کیک کھلا دیا۔ اپنی ٹیبل پر بیٹھا اسامہ دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا جب رمیسا کی ناگواری بڑی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اسامہ، ہم یہاں ڈنر پر آئے ہیں، برتھ ڈے پارٹی میں نہیں، اس لیے ڈنر کرو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تم پھر شروع ہو رہی ہو رمیسا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا کہ تبھی ایک پلیٹ میں کیک کا پیس لیے ماجبین ان کی طرف چلی آئی۔ ہیلو گائز، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ اسامہ بھی مسکرا دیا جبکہ رمیسا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ لے میرے دوست کے برتھ ڈے کا کیک۔ وہ رمیسا کو اگنور کرتی اسامہ کی طرف کیک بڑھاتے ہوئے بولی جسے اسامہ نے شکریہ کے ساتھ تھام لیا۔ ویسے آج ہم دوسری بار مل رہے ہیں، کتنا عجیب اتفاق ہے، وہ بولی تو وہیں جان لیوا مسکراہٹ ہونٹوں پر سے جا لی جو رمیسا کو اندر تک جلا گئی۔ ہاں واقعی، اسامہ نے بھی مسکرا کر اس کی تائید کی۔ چلیں آپ لوگ ڈنر کریں، میں چلتی ہوں، میرے دوست انتظار کر رہے ہیں۔ ماجبین کہہ کر واپس اپنی ٹیبل کی جانب بڑھ گئی جبکہ رمیسا کروا گھونٹ اندر اتار کر واپس ڈنر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم اسامہ کو کیسے جانتے ہو ایم جے؟ اس کے واپس آتے ہی کیلن نے پوچھا، جس پر اس نے مختصراً بریسلٹ والا قصہ بتا کر اصل بات کو چھپا لیا۔ اور اب وہ رمیسا کا سکون غارت کرنے کے بعد خود آرام سے سب کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس نے چہرہ موڑ کر اپنے دائیں جانب خاموش بیٹھی رمیسا کو دیکھا جسے ماجبین کے جانے کے بعد سے چپ لگ گئی تھی۔ کیا ہوا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ الٹا جواب کیا، او پلیز، اگر تم اس بچی کی وجہ سے یہ کر رہی ہو تو اس تماشے کو یہی ختم کرو۔ وہ اکتا کر بولا، بچی نہیں ہے وہ 19 سال کی لڑکی تمہیں بچی لگ رہی ہے؟ وہ چیخ کر بولی، دیکھو رمیسا، وہ ہم سے بہت چھوٹی ہے، اس لیے تم اپنے ذہن سے فضول باتوں کو نکال دو۔ وہ اب کے غصے سے بولا۔ رمیسا خاموش ہو گئی۔ ابھی تو ان کی صلح ہوئی تھی، اب وہ دوبارہ اسے جھگڑ نہیں سکتی تھی۔ ایم جے، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاسٹل آتے ہی ایلف نے ماجبین سے پوچھا۔ اب ان تینوں کے سوا کوئی نہ تھا، اس لیے زارا اور ایلف اب اس سے سکون سے بات کر سکتی تھی۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ اسامہ کی منگنی کی خبر، انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تمہیں پتا ہے یہ جو دل ہے نا، اس نے دل پر ہاتھ رکھا، یہ ہر کسی کی محبت سے خالی ہے۔ نہ اس نے اسامہ کہا، نہ عزام، نہ محرم کی محبت دل میں تھی، نہ نامحرم کی، بس خالی پن تھا، خاموشی تھی۔ لیکن میں نے پڑھا تھا نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ دو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال ہی دیتی ہے۔ زارا اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ دو نامحرم کو محرم بنا دیتی ہے، اجنبی کو اپنا بنا دیتی ہے، لیکن محبت ان کے درمیان تب ہی آتی ہے جب ان کے درمیان انا نہ ہو، وہ ایک دوسرے کو عزت دے، ایک دوسرے کو اپنا لباس سمجھ کر ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں۔ مگر جب یہ رشتہ ان سب چیزوں سے خالی ہو اور درمیان میں صرف انا رہ جائے تو محبت کی بھی جگہ باقی نہیں رہتی۔ ماجبین کہہ کر اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ زارا اور ایلف خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔
کتنا حوصلہ تھا اس لڑکی میں جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھتی تھی۔ تم بہت ہمت والی ہو ایم جے، ایلیکس سچے دل سے بولی۔ مہاجبین مسکراتے ہوئے کپڑے بدلنے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ انور گروپ آف کمپنیز کے آفس میں بیٹھا وہ اپنے سامنے پڑی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی ہمدانی صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی۔ فائل پر نظر دوڑاتا وہ ساتھ ساتھ کافی کے گھون بڑھ رہا تھا۔ دفاتر اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے بغیر نمبر پر نظر ڈالے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بتانا پسند کریں گے اسامہ کی منگنی کے بارے میں کب سے جانتے ہیں؟ فون سے ماجبین کے غصے سے بڑی آواز ابھری۔ ماجبین؟ عزام نے چونک کر موبائل کان سے ہٹا کر اپنے سامنے کیا جہاں اسکرین پر ماجبین لکھا جگمگا رہا تھا۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ وہ واپس موبائل کان سے لگاتا ہوا بولا۔ میرے سوال کا جواب دے، آپ کب سے جانتے ہیں منگنی کے بارے میں؟ وہ غصے سے بولی۔ ماجبین، ہوا کیا ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ عزام نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، بس اب بہت برداشت کر لیا میں نے، فیصلہ کر لیا ہے، مجھے اسامہ سے طلاق چاہیے۔ مہاجبین کی بات پر ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ مہاجبین، اسے سمجھ نہ آیا کیا بولے۔ بہت ہو گیا، آپ بھی مجھ سے باتیں چھپا کر اسامہ کا ساتھ دیتے آئے۔ وہ انسان مسلسل میری ذات کی نفی کرتا رہا۔ یہاں منگنی کر لی اور آپ نے بھی مجھ سے چھپایا۔ مجھے اب کسی سے بات نہیں کرنی، غصے سے کہتے اس نے فون کاٹ دیا۔ عزام بے بسی سے موبائل میں گھورنے لگا۔ وہ یہاں تھا اور وہ وہاں اکیلی، نہ جانے کس حال میں۔ ماجبین کی کال نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اس نے فائل بند کر کے سر کرسی سے ٹکا کر آنکھ موند لی۔ کال بند کرنے کے بعد اس نے موبائل بھی آف کر دیا تھا۔ وہ اب خود کو واش روم میں لگے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جو غصہ وہ کل رات سے اپنے اندر دبائے ہوئی تھی، اب وہ اس نظام پر اتار دیا تھا۔ اسامہ سے محبت نہ سہی مگر وہ اس کا شوہر تو تھا۔ پھر وہ کیسے برداشت کرتی اس کا شوہر کسی اور کا منگیتر ہو۔ اس نے واش بیسن کا ٹیپ آن کیا اور جھک کر منہ پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگی۔ پھر ٹیپ بند کر کے ٹیشو پیپر سے چہرہ صاف کرتی واش روم سے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی اسٹوڈنٹ کا ایک گروپ موجود تھا۔ وہ سر جھکا کر کلاس روم کی جانب بڑھنے لگی۔ ہائے چڑیل، زارا کب سے تمہیں فون کر رہی تھی، تمہارا فون کیوں آف ہے؟ ایلیکس سامنے سے آتا ہوا بولا۔ مجھے بھی تمہارے منہ نہیں لگنا، اس لیے بہتر ہے میرے پاس سے دفعہ ہو جاؤ۔ ماجبین غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا، تمہاری شکل پر 12 کیوں بجی ہے؟ ماجبین کی کڑوی باتوں کو نظر انداز کرتا وہ فکر مندی سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تمہارا اسے کوئی مطلب نہیں، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ اسے پڑے دھکیلتی آگے بڑھ گئی۔ ایلیکس بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرے پیچھے مت آؤ۔ ماجبین رک کر اسے گھورنے لگی۔ میرے ساتھ تو نہیں، تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ وہ رکا، ماجبین کی گھوری جاری رہی۔ اگر تمہیں نہیں بتانا تو مت بتاؤ، لیکن تمہاری دوست انہی کی پارکنگ میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دوستوں کا سن کر ماجبین نے اس سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر ایلیکس کو کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ کیونکہ تمہاری ان باقی چڑیلوں نے میرے ساتھ مل کر آئیفل ٹاور دیکھنے کا پروگرام بنایا ہے، اس لیے اب جلدی چلو، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ ایلیکس نے کہتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے چلنے کا کہا۔ ماجبین اسے مشکوک نظروں سے گھورتی پارکنگ کی جانب چلنے لگی۔ شام کا موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ ہری بھری گھاس پر بچے ادھر سے ادھر دوڑ لگا کر ماحول کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہے تھے۔
وہیں آئیفل ٹاور کے نیچے کھڑے وہ چاروں عجیب و غریب شکلیں بناتی ساتھ ہی تصویریں بنانے میں لگی تھی۔ ایلیکس، میرے بال تو ٹھیک لگ رہے ہیں نا؟ ماجبین بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ بلیک فل سلیوز ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک ہی لانگ سکرٹ پہنے اس نے بالوں کو اونچی پونی میں قید کر رکھا تھا، ریڈ سکارف مفلر کی طرح گلے میں ڈالے۔ وہ ہمیشہ کی طرح پیاری لگ رہی تھی۔ کتنا بھی خود کو سنوار لو چڑیل ہی لگو گی، ایلیکس جل کر بولا۔ اچھا، میں نے حامی بھری تم لوگوں کو یہاں لانے کی۔ 1 گھنٹے سے فوٹوگرافر بنا ہوا ہوں۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ ہمارے ساتھ آ کر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ ہمارا احسان ہے جو تمہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ ماجبین نے اس سے آنکھیں دکھائیں۔ تمہیں تو میں سمجھے۔ ایلیکس بول ہی رہا تھا جب پیچھے سے لڑکی کی آواز سنائی دی۔ سب نے اس طرف دیکھا تو رمیسا ان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ مس، ماجبین نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ میں رمیسا، اسامہ کی منگیتر۔ رمیسا اپنے سنہرے بال پیچھے جھٹکتے ایک ادا سے بولی۔ اوہ، تو آپ مسلمان ہیں؟ ماجبین اس کا نام سن کر بولی اور ایک نظر سر سے پیر تک اس پر ڈالی۔ رمیسا اس وقت بلو جینز کے ساتھ وائٹ سلیو لیس شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ سنہرے بال، نیلی آنکھیں، وہ دیکھنے سے ہی برٹش لگتی تھی۔ ہاں، رمیسا نے کہہ کر ایک نظر ان چاروں کو دیکھا جو خاموش کھڑے ان دونوں کو اردو میں باتیں کرتے سن رہے تھے۔ اچھا ہوا تم مجھے یہاں مل گئی، مجھے تم سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ماجبین نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، چلیں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ رمیسا بھی اس کے ساتھ ہی چل دی۔ یہ وہی ہے نا جو کل اسامہ کے ساتھ تھی؟ ان دونوں کے جاتے ہی کیلن بولی۔ ہاں، وہی ہے، ایلف منہ بنا کر بولی۔ یہ کیا باتیں کر رہی تھی؟ آپ کے، ایلیکس نے زارا سے پوچھا۔ رمیسا کو ماجبین سے کچھ بات کرنی ہے، وہ بھی اکیلے میں۔ زارا رمیسا کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی جو ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ماجبین سے باتیں کر رہی تھی۔ بولنے میں رمیسا، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو مجھ سے کرنی ہے؟ ماجبین نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایشین بیوٹی واقعی بہت پرکشش ہوتی ہے، رمیسا اوپر سے نیچے تک اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ یہ بتانے کے لیے مجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی؟ ماجبین بیزاری سے بولی۔ نہیں، میں نے تمہیں صرف یہ بولنا تھا کہ اسامہ سے دور رہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم اسامہ کو اپنی خوبصورتی سے زیر کر لو گی تو یہ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ اس نے ماجبین کو دیکھا۔ ماجبین خاموش ہی رہی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، یہی نہیں وہ میرے لیے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے وہ مجھ سے۔ کچھ جھوٹ کچھ سچ ملا کر وہ فخر سے بولی۔ لیکن اس میں تمہاری بھی غلطی نہیں، ایسے خوبصورت اور امیر مرد کو دیکھ کر تم جیسی لڑکیاں یہی کرتی ہیں۔ اس کی بات پر ماجبین اب کی دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے حیرت ہوئی تھی یہ سن کر کہ وہ اسامہ کے نکاح کے بارے میں جانتی ہے، مگر ماجبین نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آپ منگیتر ہیں اسامہ کی؟ ہاں، 200 لوگوں کے سامنے اس نے مجھے یہ رنگ پہنائی تھی۔ وہ اپنا بائیں ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی جس میں ہیرے کی انگوٹھی دمک رہی تھی۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر اس نکاح سے انکار کر سکتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ان 200 لوگوں کے سامنے کی گئی اس 100 کوٹ منگنی کو نبھائے گا جس کی شریعت میں کوئی حیثیت ہی نہیں؟ ماجبین نے کہہ کر اس کی وہی انگلی پکڑ کے زور سے جھٹکا دیا اور جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ رمیسا شوق سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ اسے کیسے پتا
اسامہ نکاح کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ کیا بول رہی تھی وہ؟ کیلن نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ واپس ہاسٹل جا رہے تھے۔ ریمیسا سے بات کرنے کے بعد ماجبین نے واپسی کی رٹ لگائی تھی، جس پر سب نے ہار مانتے ہوئے واپسی کی راہ لی تھی۔ اس کو لگتا ہے میں اس کے منگیتر کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہوں، اس لیے کہہ رہی تھی اسامہ سے دور رہو۔ ماجبین شیشے کے پار دیکھتی ہوئی بولی۔ زارا اور ایلف اس کے ساتھ بیٹھی متفکری اسے دیکھ رہی تھی۔ پاگل ہے کیا وہ؟ ایسی فضول بات کیسے کر سکتی ہے؟ ایلیکس ڈرائیو کرتا ہوا بولا۔ اسے پسند نہیں اسامہ کا کسی لڑکے کے ساتھ فری ہونا، ایلف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو اسامہ سے بولے وہ نہ بات کرے حمزے سے، ویسے بھی وہ حمزے کے پاس خود آتا ہے۔ زارا کو ریمیسا کے ذکر پر ہی غصہ آنے لگا۔ تمہیں اسے اچھے سے سبق سکھانا چاہیے تھا تاکہ وہ پھر کبھی بکواس نہیں کرتی۔ ایلیکس نے ماجبین کو بیک مرر سے دیکھا جو شیشے کے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، مجھے تو خود بھی زہر لگی وہ، کیلن نے منہ بسوڑ کر کہا۔ ماجبین خاموش ہی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہاسٹل آ گیا تھا۔ ایلیکس ان تینوں کو ہاسٹل چھوڑ کر کیلن کو لیے اس کے گھر ڈراپ کرنے چلا گیا۔ وہ فون کان سے لگائے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ ماجبین کے فون نے اسے بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ تب سے اس سے بات کرنے کے لیے کال کر رہا تھا، مگر دوسری طرف سے فون کے آف ہونے کی اطلاع ہی مل رہی تھی۔ ماجبین کیوں پریشان کر رہی ہو، فون اٹھاؤ۔ وہ فون کان سے لگائے بڑبڑایا۔ ایک دو مرتبہ اور ٹرائی کرنے کے بعد اس نے فون بیڈ پر پھینک دیا۔ اف اسامہ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ اپنی سوچوں میں اسامہ سے مخاطب ہوا کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ وہ چونکا اور تیزی سے بیڈ کے پاس پہنچ کر فون اٹھایا جس پر ماجبین لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر کال کو ریسیو کیا۔ ہیلو ماجبین۔ جی، اس کی خفگی بھری آواز ابھری۔ ماجبین قسم لے لو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ دھیرے سے بولا۔ ادھر ماجبین نے بھی گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ مجھے بھی یہاں لوگوں سے معلوم ہوا، سوری میں نے آج بہت بدتمیزی کی۔ وہ شرمندگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، آپ سوری نہیں بولو۔ عزام نے اس کی شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ماجبین خاموش رہی۔ میں اسامہ سے بات کروں گا، پوچھوں گا اس نے ایسا کیوں کیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ کوئی بات نہیں کریں گے اسامہ سے۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہو۔ وہ خاموش رہی۔ عزام پھر بولا۔ کیا میں وہاں آ جاؤں؟ اجازت طلب کی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں۔ ماجبین کی بات پر اب کے وہ خاموش ہو گیا تو ماجبین پھر بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی دوستوں کے ساتھ آئیفل ٹاور دیکھ کر آ رہی ہوں، اس لیے وہاں سے آ کر فون آن کیا تو آپ کی کال دیکھی۔ اب کے وہ مسکرائی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ عزام نے اسے یاد دلانا چاہا۔ جی بالکل، میں گاڑی کو گاڑی سمجھ کر چلاتی ہوں، جہاز سمجھ کر اڑاتی نہیں۔ عزام ہنس دیا۔ ایک دو باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا۔